الحمدللہ والسلام علی نبین وبعد۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، حاضرین اور سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر لوگ فریضہ روزے کے ساتھ ساتھ فریضہ زکوٰۃ بھی بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً نماز کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے کلمہ شہادت کے بعد نماز کا حکم دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے اور اسی طرح اسلام کا بنیادی رکن اور فریضہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جملہ کہا تھا جب آپ کے بابرکت دور کے اندر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ سر اٹھا کر اسلام کے اس اہم ترین فریضے کا انکار کر رہا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے اور زکوٰۃ بھی اسی رب نے اپنے کلام کے اندر فرض کی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ذکر قرآن کریم کے اندر ایک بار نہیں بار بار اس فریضے کی طرف لوگوں کو دعوت فکر دی گئی۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز بدنی فرض ہے اور زکوٰۃ مالی فرض ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان جو فرق کرے گا میں اسے اسلام سے خارج سمجھوں گا اور اسے میں مرتد سمجھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا جہاد جو ہوا تھا وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کس طرح ان لوگوں کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ پاک پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف کس طرح جہاد کرو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا کہ جو پاک پیغمبر کے دور بابرکت کے اندر بکری کا بچہ دیا کرتے تھے، آج زکوٰۃ کے اندر اگر اس بچے کا بھی انکار کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ جو نکیل اور رسی اونٹ کے ساتھ دیا کرتے تھے، اگر اس رسی کا بھی انکار کریں گے، منع کریں گے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور آپ کو دو اصول بتائے۔ ایک اصول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا کر جا رہے ہیں کہ اسلام کے تمام ارکان کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، اس کی کتاب کو نہیں مانتا، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتا، میں نماز کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، حج کو نہیں مانتا۔ لازمی نہیں ہے اسلام سے نکلنے کے لیے، ارتداد کے لیے، مرتد ہونے کے لیے اسلام کے تمام
عقائد کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام کے کسی ایک فریضے کا بھی انکار کیا جائے گا وہ مرتد کہلائے گا، دار اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پاک پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، لیکن نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یہ شخص بھی اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ یعنی اسلام لانے کے لیے تمام بنیادی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، اقرار کرنا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے۔ اسلام سے نکلنے کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک بھی ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اصول یہ مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ کسی چیز کا عمل نہ کرنا، اس فریضے کو بجا نہ لانا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور کسی فرضیت کا انکار کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ جو کسی فرضیت کا انکار کرے گا یقیناً وہ دار اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کی ضروریات اور فرائض میں سے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور آپ کو یہ اصول بھی سمجھا اور بتا کر گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے بابرکت دور کے اندر اسلام جس طرح جن اصولوں پر قائم اور دائم تھا اس میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کے تمام اصولوں کو جو پاک پیغمبر کے دور بابرکت کے اندر تھا انہیں قائم رکھنے کے لیے آپ نے جرت بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ ایک روایت میں آیا آپ علیہ السلام کے اس حکم کے بعد کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد جن خلفائے راشدین کو مہدیین کہا تھا، جن خلفائے راشدین کی سنت کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی سنت قرار دیا تھا، گرامی قدر حاضرین اور سامعین، ان خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق کا نام پہلے نمبر پہ ہے، حضرت عمر کا نام دوسرے نمبر پر، حضرت عثمان کا نام تیسرے نمبر پر، حضرت علی المرتضیٰ کا نام چوتھے نمبر پر ہے۔ بلا اس سلسلے خلافت راشدہ کا وہ پہلا پھول، اس کی بنیاد پہلا وہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا پیغمبر کی جانشینی کا حق، پیغمبر کی نیابت کا حق، پاک پیغمبر کے بعد امت کی باغ دوڑ کا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت، حمیت، غیرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سب لوگ ایک طرف ہو جاؤ میں اکیلا رہا تب بھی میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا، اگر سارے کے سارے لوگ ایک پیج کی طرف ہو، ایک طرف ہو، میں اکیلے رہ گیا تب بھی میں اس فریضے کے تحفظ کے لیے، اسلام کے اس فریضے کو قائم کرنے کے لیے میں جہاد کے اندر اکیلے تنے تنہا بھی میدان عمل کے اندر اترتا چلا جاؤں گا، اور اس فریضے کی بحالی کے لیے میں اقدام کرتا چلا جاؤں گا۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے جس کو فریضہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان مالدار صاحب نصاب لوگوں پر اس زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور صرف زکوٰۃ سے مقصود پیسہ نہیں ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ زکوٰۃ سے مقصود صرف مال نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ بھی اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے، تو لہذا ایک تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ غریبوں کی امداد ہوتی ہے، یہ اسلام کا
اقتصادیات کا وہ بہترین عمل ہے کہ جس کی تقسیم کار سے آپ کے معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے، آپ کے معاشرے سے افلاس ختم ہو سکتا ہے، آپ کے معاشرے سے یتیم لوگ جو بیوائیں اور جو ہمارے اس قسم کی غریب ہماری عوام ہے ان کے دکھ اور درد کا مداوع ہو سکتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، صرف سوچ اور فکر کی بات مجھے اور آپ کو ذہنوں کے اندر اس بات کو دہرانا ہے کہ زکوٰۃ صرف پیسوں کا کام نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح اہم ترین فریضہ ہے، اور اس فریضے کو آپ نے اور میں نے ادا کرنا ہے، اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ کو بچانا بھی ہے، ان لٹیروں سے بچانا بھی ہے، منکرین زکوٰۃ سے بچانا بھی ہے جن کے مذہب کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ کو لینے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، مختلف دسترخوانوں کے نام پر، مختلف تعلیمی اداروں کے نام پر، اور قوم اور ملت کے بچوں کی تصویریں آویزہ کر کے آپ سے آپ کے اس فریضے کو چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے اس فریضے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے بیان کے توسط سے میں یہ بات بھی کہنے لگا ہوں کہ جو لوگ دین بیزار لوگ ہیں، جو لوگ اسلام کے بہت سارے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اسلام کے روزے کا حکم بھلا نہیں لگتا۔ وہ روزے کا مذاق یوں اڑاتے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے رب کو کیا ملے گا، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، زکوٰۃ پھر ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، ہر ایک زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے، ہر ایک زکوٰۃ کو لینے کے لیے وہ پوسٹر اور اپنے اپنے مونوگرام آویزہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ فریضہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، اس فریضے کو خراب کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو اس نصاب، زکوٰۃ کے نصاب کو، زکوٰۃ کے طریقہ کار کو اور زکوٰۃ کے فرضیت کا جنہیں علم نہیں ہے، اور میری اور آپ کی زکوٰۃ ان ہاتھوں تک پہنچ جاتی ہے، ایک تو آپ کا یہ فریضہ بھی خراب ہو جاتا ہے، دوسرا مال کا بے دریغ غیر منصفانہ تقسیم، اور اسی طرح غیر متعینہ نصاب جو قرآن کریم نے ذکر کیے تھے ان تک یہ مال آپ کا نہیں پہنچتا۔ ایک تو آپ کا فریضہ خراب ہوا، دوسرا آپ کا یہ مال ضائع چلا گیا، لہذا آپ نے اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عبادت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے فریضے کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسے تمام ادارے جو علماء مفتیان کی سرپرستی میں چلے، ان اداروں پر آپ نے اعتماد کرنا ہے، اور جو ادارے علماء، مفتیان اور اسی طرح دیندار لوگوں کے زیر سرپرستی نہ ہو، اس سے آپ نے اپنے مال کو بھی بچانا ہے، اپنی عبادت کو جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے اسے بچانا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس فریضے کو ادا کریں گے، اور اپنے مال کو آپ نے پاکیزہ بنانا ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے، زکوٰۃ مال کو ستھرا کرتا ہے، زکوٰۃ مال کی پاکیزی ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ ناداروں کا حق ہے، زکوٰۃ یتیموں کا حق ہے، زکوٰۃ بیواؤں کا حق ہے، زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے۔ آپ کے پاس صرف امانت ہے، اس امانت کو ادا کرنے کا وقت رمضان المبارک میں ذوق اور شوق کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں، آپ نے اسے ادا بھی کرنا ہے، اور آپ نے زکوٰۃ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔